صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے صبح سے رمضان اور روزوں کے تعلق سے بیان شروع کر دیا ہے۔ صبح قرآن پاک سے بیان کیا تھا، اب ہم حدیث شریف آپ کو سنائیں گے کہ رمضان کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی عظمتیں ہیں، اس کی کیا شان ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو رب کائنات زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں۔ جن بھی کچھ شریف جن بھی ہوتے ہیں اور کچھ بگڑے ہوئے گندے جن ہوتے ہیں، تو جو گندے بگڑے ہوئے جن ہوتے ہیں ان کو رب کائنات قید فرما دیتا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ جہنم کے جتنے دروازے بند ہوتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہے، یعنی اے بھلائیوں کے چاہنے والے، اچھائی طلب کرنے والے، تم اچھائی مانگتے رہو، اور جو برائی رمضان میں بھی برائی کو طلب کرتے ہیں تو ان سے حکم ہوا کہ تم کیا کرو، رک جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطینوں کو توق ڈال دیے جاتے ہیں، توق یہ گردن میں ڈالا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا بے شک وہ محروم رہا۔ تو یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ بس دعا یہ کیجئے کہ رب کائنات خیر کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، امن کے ساتھ یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور رمضان کی پوری بہاریں رب کائنات ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری حدیث شریف ہے، راوی کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ پورا ہی محروم ہے۔ اور وہ شب قدر کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ اور رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف میں نے اس تعلق سے بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بندہ بغیر وضو کے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے اسے 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز میں پڑھتا ہے بیٹھ کر نفل میں تو اسے ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ اب رمضان میں آ جاؤ تو رمضان میں ہم اس کو ملٹی پلائی کر دیں 70 گنا سے۔ کتنے سے؟ 70 گنا سے اس کو ملٹی پلائی کر دیں، اور شب قدر میں آ جاؤ تو پھر 1000 گنا سے کرنا پڑے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 1000 گنا سے تو میرے دوستو کیلکولیٹر بھی کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے۔ اور یہی قرآن پاک کو اگر ہم مکہ شریف میں پڑھیں تو اس کا ثواب 1,00,000 گنا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیاں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم مدینہ شریف میں پڑھیں تو پھر تو بے شمار نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو بہت ہی برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ امن و امان کے ساتھ عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے رمضان میں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو آزاد فرما دیتے، سب قیدیوں کو آزاد فرما دیتے، اور ہر سائل کو بے شمار عطا فرما دیتے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے ہی بہت عطا فرماتے تھے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. مطلب آندھی بھی اتنی اسپیڈ میں نہیں چلے گی جتنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹا کرتے تھے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہاں کا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرماتے مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے. سمجھے نہیں سمجھا؟ جب آدمی بار بار مانگتا کیا لگا رکھی ہے تم نے بار بار، تو ایسا نہیں فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے کہ مانگ من مانگتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ایسا نہیں اگر یہ مانگتے تو دیتے، یہ مانگتے تو دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جس نے مانگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. کیوں نہ عطا فرمائے جبکہ رب کائنات نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو. یہاں باؤنڈیشن نہیں ہے، ماں یہ عام ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو بھی دیں، اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک نے صاف فرما دیا، اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا مالک و مختار بنا دیا ہے. مانگنے والا تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے بھائی، کچھ بھی مانگ سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا یہ جو تم کو دے دیں، زمین کی دولت، آسمان کی دولت، جہاں کی بھی دولت جتنی بھی چاہیں دیں وہ لیتے جاؤ، اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ. صبح کا بیان یہ ہم نے اپنے جو مسجد سے ہمارا یوٹیوب چلتا ہے مائی امام، اس پہ ہم نے لوڈ کر دیا ہے. اس میں ہم نے روزے کی جنم تتھی بھی بتا دی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ روزے کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہم نے بتا دی ہے. 2 شوال کو روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری تھی. اس وقت شوال کا مہینہ تھا اور 2 ہجری تھی. شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے اور اس وقت چل رہی ہے 1442. تو کتنے ہو گئے؟ 1440 ہو گئے. کافی لوگوں نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے، آپ بھی اس کو واچ کریں. اور یہ بھی انشاءاللہ ہم بیان ڈال دیں گے، اس لیے کہ نیٹ کا دور ہے. آپ آف لائن بھی سنیں اور آن لائن بھی سنیں. زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت ہو سکے اتنی ہی کرنی چاہیے. رب کائنات ہم سب کا یہ خیر کی نیت قبول و منظور